बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। जनरल आसिम मुनीर का कायम करदा सेटअप अब अपने जवाल की तरफ रवां दवां है। आज 19 सितंबर सन 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 काबिल तरीन जजों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जिसे पूरी दुनिया के जो मीडिया है उसको कवर कर रहा था। इन 5 जजों के ज़रा नाम सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे तहरीक शुरू होगी और कैसे लाएअमल का ऐलान किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, मिस जस्टिस समन रिफ़त और इजाज़ इसहाक साहब, इन्होंने आज अपने हाथों में फाइलें उठाई, अपनी अदालतों को गुड बाय कहा और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कि जनाब आली, इस तरह निज़ाम अदल नहीं चल सकता जिस तरह आप लोग निज़ाम अदल को चला रहे हैं। दरअसल आज उन्होंने जो तमाचा है, एक जज क्या कर सकता है? एक जज अपने खामोश एहतजाज से उन सोए हुए लोगों को, उनके जो ज़मीर सो गए हैं, उनको झंझोड़ सकता है, उनको जगा सकता है आखिरी कोशिश के तौर पर। आज 5 जजों का अपने कोर्ट रूम्स को छोड़कर, अपने रिटायर रूम को छोड़कर शहराए दस्तूर पर आना, हाय वो शहराए दस्तूर जिस पर कभी जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था वो पैदल चल के आ रहा था और पुलिस वालों ने उसके बालों से खींच लिया था और फिर वकला तहरीक खड़ी हो गई थी। आज क्या होता है? उसी शहराए दस्तूर पर 5 जज हाथों में अर्जी लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं कि हजूर, आपकी अदालतों का जनाजा निकल चुका है, लोगों का आप पर एतमाद कोई नहीं है, मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने पूरे का पूरा जो निज़ाम अदल है उसको हाईजैक कर लिया है और हम सिर्फ और आप तनख्वाह लेने वाले हैं, जज हम नहीं रहे। ये जो सूरत हाल थी, अब इसकी संगीनी का आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद जो बार है उसमें एक नई सूरत हाल डेवलप होती है। वहाँ का एक सदर है जिनका नाम है जी सैयद वाजिद गिलानी। ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन है, हालांकि इसने हलफ उठाया था कि आप मुझे वोट दें, मैं इमरान खान की कैंपेन भी करूंगा और उसके केसों में पेश भी होऊंगा, और बरहलफ करने के बाद ये मुकर गया। खैर, आज जब ये गाड़ी में बैठने लगा तो वकला के एक जत्थे ने इनको रोका और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सदर हैं, आप इजलास की सदारत करें। लेकिन ये वहाँ से भागा और इसको वहाँ पर जो है धक्के भी लगे और इसको जो इंसल्ट थी वो भी की गई। और अब जो है सेक्रेटरी लाहौर बार का वो उसने सदारत की और आइंदा का लाएअमल बनाया गया। वो मैं आप आगे चल के बताता हूँ। तो ये जो वकला की जो पहली जो इसमें झड़प होती है, ये हमें याद दिलाती है सन 2007 में। सन 2007 में याद रखिए, लाहौर हाई कोर्ट में जो सदारत थी वो एहसन भून के पास थी। अब आपने सिर्फ अल्लाह ताला का निज़ाम देखना है कि कैसे 18 साल बाद वही जो दिन है, वही निज़ाम है और वही अदालतों की राहदारियाँ हैं, बंदे दोबारा उसी स्टेज पे खड़े हो गए। एहसन भून ने रातों रात, ये मैं आपको रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं, इसने परवेज़ मुशर्रफ की एक ऑफ़र आई कि हम आपको जस्टिस बना देते हैं। हाय जस्टिस, ये बड़े बड़े लोगों को जो है ना अपने मकाम से हिला देती है, ये इतना बड़ा ओहदा है। खैर, एहसन भून रातों रात वकला तहरीक को छोड़कर जो जस्टिस का ओहदा है उसका हलफ उठा लेता है और ये जस्टिस बन जाता है। फिर जो वकला की तहरीक थी, इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि जो सदर बार है उसके जाने के बाद जो तहरीक है वो कमज़ोर होगी, लेकिन उसका उल्टा रिज़ल्ट हुआ और जो वकला तहरीक थी वो अपनी शद्दोमत से और तेज़ हो गई, जारी रही। तो फिर ये जो एहसन भून साहब हैं, इनका जो इस्तीफ़ा है, इनको उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं लिया गया बल्कि इनको नौकरियों से उस वक्त बर्खास्त किया गया जब जज रिस्टोर हुए और उन्होंने अपने पहले फैसले में जितनी भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थी उनको उन्होंने घर भेज दिया था। तो अब भी जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जज भर्ती हुए हैं, तो वो ये बात सोच लें कि अगर इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद एक फ़ैसले से तमाम के तमाम जो जज हैं वो घरों को जा सकते हैं, तो भाई जी आप भी घरों को जा सकते हैं। लिहाजा आप भी जो ये कुर्सी है ना, इसको पक्का ना समझें बल्कि कच्चा ही समझें। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अब ये जो 5 जजेस थे, इन्होंने आखिर आज कहा क्या?
ذرا آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ وہ 5 ججز ہیں جنہوں نے اس سے قبل ایک پاکستان کا نام مراد چیف جسٹس تھا قاضی فائزی صاحب، اس کو ایک خط لکھا تھا. انہوں نے کہا حضور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہم پہ پریشر ہے، اور ہم پہ اتنا پریشر ہے کہ ہمارے جو ڈرائنگ روم ہیں جس میں جج صاحب اور اس کی بیوی سوتے ہیں وہاں پر بھی کیمرے لگا دیے گئے ہیں. اور اب آپ خود سوچیں کہ اس ہائی پرائیویسی جگہ پہ بھی اگر کوئی کیمرے لگا کے ویڈیو ریکارڈنگ کرے تو کس چیز کی ویڈیو نہیں؟ وہاں پر کوئی فیصلے تو نہیں ہو رہے عمران خان یا کسی کے حق میں. تو بس ایک سوچ ہے جس پہ انسان عمل پیرا ہوتا ہے. تو یہ جو 5 جج صاحبان تھے انہوں نے لیٹر لکھا تھا قاضی فائزی صاحب کو، اور وہ آپ المیہ دیکھیں کہ 5 ججوں کے جو خط کو قاضی فائزی صاحب کہتا ہے کہ مجھے ملا ہی نہیں خط. لو جی، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا کوئی فسادی آدمی شاید ہی پاکستان میں ہو. اور پھر جب ان کو یاد کروایا گیا کہ حضور یہ جو لیٹرز ہیں یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، تو پھر اس نے اس کو آئیں بائیں شے کر کے اس کو اوور لک کیا، اور آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ان کی شکایات پہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان ججوں کے ہاتھ سے جو پاورز ہیں وہ سرفراز ڈوگر کے ذریعے چھین لی جاتی ہیں. اب آپ کمپیرزن کریں 2007 کا اور 2025 کا. اس وقت پرویز مشرف کا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹاؤٹ جج تھا وہ تھا عبدالحمید ڈوگر، اور عدالتوں نے اس کا جو فیصلے ہوتے تھے اس کو وکیل کہتے تھے یہ ڈوگر کورٹس ہیں، یعنی ڈوگر، اس کو بعض اوقات ڈنگر کورٹس بھی کہتے تھے لیکن ڈوگر کورٹس کے نام سے وکلا اس کو یاد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے 18 سال بعد جنرل عاصم منیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کو لاتی ہے؟ ایک اور ڈوگر صاحب کو، اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے یہ پھڈا پڑتا ہے. آج سے 18 سال پہلے بھی ڈوگر، آج سے 18 سال بعد بھی ڈوگر ہی ہوگا، کیونکہ ملک کی تقدیر نہیں بدلنے والی. اسی طرح ہمارا سلسلہ جو ہے چلتے رہنا ہے. تو لہٰذا یہ جو ڈوگر سے ڈوگر تک کا سفر ہے یہ ہم نے بڑی کامیابی سے ان دنوں میں کر لیا ہے. اب یہاں سے تحریک اب آگے کیسے چلے گی؟ یاد رکھیے تحریک میں عرصہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اس کو مومنٹم پکڑنے میں افتخار چودھری کی تحریک جو ہے وہ بھی بڑا لمبا عرصہ سے 2007 سے لے کر 2009 تک وہ تحریک چلتی رہی تھی پرویز مشرف کے خلاف. باتیں کرنی آسان ہیں کہ یہ تحریک نہیں چل رہی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پرویز مشرف کی وہ جو تحریک تھی وہ کامیابی اس لیے ہو جاتی ہے کہ وکلاء جو ہے اتحاد کر جاتے ہیں اور جو تمام کے تمام جو لیڈران ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب آگے آ رہا ہے پنجاب بار کونسل کا اگلے مہینے الیکشن. یہ جو جتنے بھی لیڈران بیٹھے ہیں، لیڈرشپ بیٹھی ہے جو کنٹرول کرتی ہے، مثال کے طور پہ اگر سٹرائک کرنی ہو تو جو پنجاب بار کونسل میں جس گروپ کا ہیڈ بیٹھا ہے تو وہ اناؤنس ہی نہیں کرتا. بات تو ہے نا. اب اگلے مہینے پنجاب بار کونسل کی الیکشن ہے. اگر ان انتخابات میں عمران خان کے حامی وکلاء جیت جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو نظام ہے دھڑم تختہ، عمران خان بیر، یہ سارے کے سارے اندر بالکل. اور اگر وکلاء کی یہ جو مجموعی اجتماعی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں عمران خان کے جو حامی ہیں ان کی جو فتح ہے وہ مناسب نہیں، تو پھر تحریک بالکل نہیں چلے گی. اور پھر یہ جو پاکستان کے جو جج ہیں یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ جو پاکستان کے 5 ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے 4 جج، 9 ٹوٹل جج صاحبان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریزائن کر دیتے ہیں. لیکن ایک اعلیٰ میٹنگ میں جو ان سب کے درمیان تھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیں تو 1 منٹ لگے گا یہ حکومت اپنے 9 جج لے کے آ جائے گی، اور پھر یہ جو ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے یہ بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جج صاحبان نے پھر استعفیٰ نہیں دیا. اور اب آپ ایک جو سٹیٹمنٹ ہے عطر مین اللہ کی کراچی والی، اس کو آپ غور سے دیکھیں. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کے جج بکتے ہیں، کمزور ہیں اور یہ فوجیوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر کیا. اب وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
تو اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے، اور ہم جو جج ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے، تو لہٰذا اب ہم گناہ گار ہیں۔ ان کے پاس تو کیس بھی نہیں تھا، تو وہ کس کو سنا رہا تھا؟ وہ سنا رہا تھا جسٹس امین الدین خان کے اس آئینی بینچ کو، اور ہائی کورٹ کے ان بینچز کو جن کے نیچے یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی پٹیشنیں آتی ہیں اور وہ ان کو پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ حالات ہیں، پاکستان میں ایک مومنٹم ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے کوئی سروے کریں تو پاکستان کے جو 90% وکلاء ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ سے آوازار ہیں، وہ بالکل نالاں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس میں کوئی سروائیول نہیں ہے۔ تو پھر اگر وکلاء کی اجتماعی سوچ اس کی اگینسٹ ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ اور سوچ لیجئے، پچھلے 2 سالوں کا آپ ریکارڈ ملاحظہ کریں، یہ جو بارس کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ میں پچھلی دفعہ کلین سویپ کیا عمران خان کے حامیوں نے، اس سے پچھلی دفعہ بھی کلین سویپ کیا عمران خان کے حامیوں میں، اور جو ثاقب اکرام گوندل تھے بھون گروپ کے، وہ بری طرح انہوں نے شکست کھائی ہے۔ اسی طرح پنڈی بار میں ہوا تھا، اور ملتان میں اور بھاولپور میں بھی یہی حالات تھے کہ وہاں پر عمران خان کی سوچ رکھنے والے، عمران خان کی سوچ سے اتفاق کرنے والے جو گروپس تھے انہوں نے وہاں پہ پریویل کیا، ان کو فتح ہوئے۔ تو اب پاکستان میں یہ جو نیکسٹ اگلا مہینہ ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو موجودہ ٹنور ہے، یہ جو موجودہ رجیم ہے، یہ کتنا عرصہ مزید چل سکتی ہے، کیونکہ وکلاء کی تحریک کے بغیر کوئی تحریک پاکستان میں اس قابل نہیں ہے کہ جو فوجی حکمران ہیں، یا جنرل عاصم منیر ہے، یا جو ججز بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، کیونکہ یہ وکلاء ہی تھے جنہوں نے پرویز مشرف کا مقابلہ کیا تھا۔ اس تحریک میں ہزار خامیاں تھیں، اس کے جو فروٹس تھے وہ قوم کو نہیں ملے، اور وہ پتہ ہے سب کو کہ کیوں نہیں ملے، کیونکہ افتخار چودھری جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے پیسے بنانے لگ گیا تھا، اور جو ارسلان تھا، ارسلان افتخار، اس نے ملک ریاض کے ساتھ مل کر وہ پیسے کمائے کہ ابھی تک وہ پیسے ہی گن رہا ہے، اور افتخار چودھری مزے سے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے اچھی صورتحال ہے، پاکستان میں حالات بدلنے والے ہیں، اور یہ وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو آج ججوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اب پاکستانی عوام پہ ہے کہ وہ اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔